لاڑکانہ پیچھے رہ گیا۔ دریائے سندھ قریب آنے لگا۔ سپاٹ میدانوں میں ہری فصلیں اور تناور درخت دکھائی دیے، اور ان کی آڑ میں وہ ہڈیوں کا ٹیلا آن پہنچا جو موہنجو دڑو ہے، اور جو نشانی ہے ان لوگوں کی جنہیں 4,500 سال پہلے ہمارے اس دریا نے نہ صرف زندگی بلکہ ذہانت بھی عطا کی تھی۔ صبح کی نئی نئی دھوپ ابھی نکلی تھی اور میں موہنجو دڑو کے کھنڈروں کی سڑکوں پر چل رہا تھا۔ دونوں جانب سرخ اینٹوں کی عمارتیں میرے کان میں کہے جا رہی تھیں کہ حضرت عیسیٰ سے بھی 2,500 برس پہلے یہاں تمہاری طرح بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ چلتے تھے۔ وہ بھی مہذب تھے، وہ بھی باشعور تھے، ان کے سینے میں بھی حساس دل دھڑکا کرتے تھے۔ سندھ کا پانی ان کے گھروں کی دہلیزوں کو چھو کر بہتا تھا تو یہ بستی بھی سیراب ہوا کرتی تھی، یہ تالاب بھی بھرا کرتے تھے، اور سیڑھیوں کے راستے پنجوں پر چلتی چلتی عورتیں آہستہ سے پانی میں اتر جایا کرتی تھیں تو سطح آب پر ان کے چمکیلے بال پھیل جایا کرتے تھے۔ میں موہنجو دڑو کی گلیوں میں اتر گیا۔ کہیں آنگن دیکھے، کہیں چوبارے، کہیں طاق دیکھے، کہیں دریچے، شہر کی فصیلیں دیکھیں، اور بیچوں بیچ پہاڑی کی طرح کھڑا ہوا کشانوں کا استوپا دیکھا۔ دیواریں سرگوشیاں کرتی رہیں، بتاتی رہیں کہ ان گلیوں میں بیل گاڑیاں کس طرح اناج لاتی تھیں اور ان دکانوں میں کس طرح مال بھرا رہتا تھا۔ آخر میں دیواروں سے مخاطب ہوا۔ میں نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ اس شہر پر کیا گزری؟ شہر والے کدھر سدھار گئے؟ یہ شہر ہڈیوں کا ڈھیر کیسے بن گیا؟ میرا یہ پوچھنا تھا کہ دیواروں نے چپ سادھ لی۔ اپنا یہ راز انہوں نے اپنے ہی سینے میں رکھا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مقدس چیزیں ہیں اپنے چند ایک راز اپنے سینے میں ضرور رکھا کرتی ہیں۔ موہنجو دڑو کے کھنڈروں کو خدا جانے کیوں کھنڈر کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ کھنڈر وہاں ہوتے ہیں جہاں آبادی نہ ہو۔ یہاں تو قدموں کی چاپ آج بھی آپ کا پیچھا کرتی ہے، اور پھر یہ چاپ بہت دور تک ساتھ ساتھ چلی، اور ڈوکری کے ریلوے کراسنگ سے گزر کر جب تک ہم سیتا روڈ نہیں پہنچ گئے، موہنجو دڑو کی تہہ میں سر ابھارنے والے دریا کے پانی کی سوندھی خوشبو نے ہمارا تعاقب ترک نہ کیا۔ سیتا روڈ میں فضا کے رنگ و بو بدل گئے، کچھ سیج جیسے رنگ اور کچھ دلہنوں جیسی خوشبو۔ مجھے پتا تھا یہیں سڑک سے ذرا اتریں تو وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں کبھی شہنشاہ ہمایوں اور حمیدہ بیگم کی شادی ہوئی تھی۔ کیسی عجیب سرزمین ہے۔ یہیں ان کا نکاح ہوا، بعد میں یہیں ان کا بیٹا اکبر پیدا ہوا۔ اسی راستے ہمایوں جان بچا کر بھاگا، اور یہ سلسلہ دارا شکوہ تک چلا۔ یہ الگ بات ہے کہ انجام سب کے جدا جدا ہوئے۔ سیتا روڈ کے بعد ہم دادو سے گزرے۔ اس راہ میں تاریخی عمارتیں جا بجا آنے لگیں جو گواہ تھیں اس دور کی جب یہیں ذرا دور خدا یار خاں کلہوڑا کا دارالسلطنت خدا آباد تھا۔ اب ادھر دریائے سندھ پر پل بن گیا ہے، اور ادھر کے سکون اور سکوت کو بڑی بڑی لاریوں اور ٹرکوں نے توڑ دیا ہے۔ مگر جنہیں سکون کی تلاش ہے وہ یہاں نہیں ٹھہرتے، وہ سیون سے پہلے کہیں نہیں رکتے۔ وہ جب تک حضرت لال شہباز قلندر کی دہلیز پر ماتھا نہ ٹیک دیں، پیشانی کی لکیروں سے پریشانی کی تحریریں نہیں مٹتی۔ یہ حضرت سخی شہباز قلندر کی درگاہ کے کھلے دالان میں دھمال ہو رہا ہے، فقیروں کا دھمال ہے۔ ان پر ایک عالم طاری ہے جس کی کیفیت کے بھید خود انہی پر کھلے ہوئے ہیں۔ ہر مقدس کتاب، شخصیت اور مقام کے جو چند ایک راز ہوا کرتے ہیں، اس کھلے دالان میں بھی ان گنت پردے پڑے ہوئے ہیں۔ دالان میں رسیاں تان دی گئی ہیں، ایک جانب خواتین محو رقص ہیں، انہوں نے اپنے بال کھول ڈالے ہیں
और यूं झूम रही हैं कि न तन का होश है न बदन का। दूसरे हिस्से में फ़कीर रक्सा हैं, उनके पैरों में पड़े हुए लोहे के कड़े छन छन बोल रहे हैं। एक अंधा दरवेश दीवानों की तरह नाच रहा है। एक गूंगा फ़कीर जो कि नाराए मस्ताना नहीं लगा सकता, इसलिए करना भूखे जा रहा है। सामने एक हुजरे में एक सियाह पोश दराज जुल्फ बुजुर्ग ने अपने सर के बाल उलट कर चेहरे पर डाल लिए हैं। बस उनके हाथों की तमाम उंगलियों में भरी हुई अंगूठियां नजर आ रही हैं। खुद उनकी नज़रें खुदा जाने कहाँ लगी हैं और किसकी ज़ियारत कर रही हैं, ये सारे राज हम नहीं जान सकते। अब मुझे याद आ रहा है कि आज दोपहर से ज़रा पहले मैं यहाँ सहवन शरीफ पहुँचा था और फ़ौरन ही दरगाह में हाजिर हुआ था तो दर की चौखट से लगे एक बुजुर्ग आंखें मूंदे मुनाजात में मसरूफ़ थे। मदद को बुला खालिद बासफा को, तू आवाज़ तो दे अली मुर्तज़ा को। मदद को बुला खालिद बासफा को, तू आवाज़ तो दे अली मुश्किल कुशा को। ज़माने का जुल्मों का नक्शा दिखा कर दुआ कर मुसलमान, खुदा से दुआ कर। जो है बाग़बां दो जहां के चमन का, आया राज उस पर है तेरी लगन का। तू मांगे जा सदका हुसैन व हसन का, खुदा को बड़ा पास है पंजतन का। न जा तुशने लब बहरे रहमत से आकर, दुआ कर मुसलमान, खुदा से दुआ कर। गुरूर व तकब्बर को दिल से मिटा कर, अदब से अकीदत का दामन बिछा कर। न तरकीब कोई तू इसके सवा कर, मोहम्मद को अपना वसीला बना कर। दुआ कर मुसलमान, खुदा से दुआ कर, या अली मदद। मैं बुजुर्ग के करीब गया, उनका नाम पूछा। वो गुलाम अब्बास अलवी थे। उन्होंने मेरा नाम पूछा और नाम सुनते ही उठे और मुझे सीने से लगा लिया। गुलाम अब्बास अलवी दरगाह के खादिम हैं। सुबह शाम दोपहर यहाँ हाजिरी देते हैं और इस मकाम को खूब जानते हैं। कहने लगे, आइए आपको तबरुकात की ज़ियारत कराऊं। अब जो हम चले और दरगाह के अंदर ज़ायरीन के समंदर में लहर बनकर बहे तो फ़कीरों की सदाएं तूफ़ान बनकर उठीं और हम उनमें डूब गए। और गुलाम अब्बास साहब मेरा हाथ थामे मुझे साथ लिए जा रहे थे। दरगाह के गोशे में रखे हुए एक गोल से पत्थर की तरफ इशारा किया और कहने लगे, ये माखी थी, शाहिद थी और वो मक्खन। ये निकलता था, लोग खाते थे। फिर बाद औकात इतने बेईमान लोग पैदा हुए जो इनको यहाँ से लेकर बेच देते थे, तो ये पत्थर बन गए। आज से 85 साल पहले, समझा, हमारे यानी दादा ने इनको देखा। क्या था ये शाहिद थी, माखी थी। हाँ। अच्छा। और वो मक्खन था। अच्छा। ये पत्थर की सूरत अख्तियार कर गए। दरगाह की अमानत में खयानत करने का ये सिलसिला कभी नहीं थमा। इसकी बात ज़रा देर बाद होगी। गुलाम अब्बास साहब मुझे दरगाह के पिछवाड़े एक खुले सहन में ले गए, जिसकी चार दीवारी और जिसका फर्श निहायत उम्दा पत्थरों से बनाया गया था और बिल्कुल नया था। अलबत्ता सहन के बीचों बीच एक कदीम कब्र मौजूद थी और कीमती पत्थरों से उसे भी संवार दिया गया था। गुलाम अब्बास साहब मेरे तजस्सुस को जान गए और इस कब्र की दास्तान सुनाने लगे। यहाँ पूरा कब्रिस्तान था। अच्छा। जब भुट्टो साहब ने डेवलपमेंट की, अच्छा, तो एक कब्र एक औरत की थी। अच्छा। वो ये यहाँ है, ये रह गई। इसका कफन भी मेला नहीं हुआ था। हवा जब लगी तो इतनी खुशबू उठी कि वो मैयत ऐसी थी जैसे कि आज किसी ने दफन किया है। और पता नहीं कितने बरसों की ये यहाँ, बाकी ये सब जो हड्डे निकले वो निकाल दिए। उसका पूरा जिस्म भी पूरा, तो कफन भी साफ जैसा आज का डला हुआ। तो ये इसकी इधर कब्र बना ली।
اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ راستے کی وہ ساری خوشبوئیں پیچھے رہ گئیں اور اس بستی کی خوشبو میرے ساتھ ہو لی۔ ہم واپس درگاہ میں لوٹے تو حضرت کی قبر کے پاس چاندی کی جالی میں جکڑا ہوا ایک سفید پتھر دیکھا، جس کو صدیوں کے دوران اتنے زائرین نے احتراماً چھوا ہوگا اور اس پر اتنا پانی ٹپکا کر وہی پانی دوبارہ جمع کیا ہوگا کہ پتھر چکنا ہو گیا تھا۔ میں نے غلام عباس صاحب سے پوچھا، یہ کیسا پتھر ہے؟ یہ پتھر ہے، یہ جو بڑے بڑے فقیر جو ہم نے بھی دیکھے یا ہمارے باپ دادے بات کرتے تھے کہ یہ کربلا سے جب قافلہ قید ہوا تو یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں تھا، تو یہ پتھر اور وہ سر کا امامہ، یہ وہ آسا تھی ہاتھ کی، وہ سید شیر شاہ جلال کے پاس تھی۔ جب شہباز آئے پنجاب کے دورے پہ گئے اپنے یعنی قریبی فقراء کے ساتھ، تو اس نے امانت دی کہ یہ تینوں امانتیں آپ لے لیں، کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، شاید یہ امانتیں امام موسیٰ کاظم نے ہمیں سونپی ہیں، میرا اولاد اس کی دیکھ بھال کر سکے یا نہیں، آپ یہ لے جائیں اور اپنے پاس رکھیں۔ اچھا، یہ پتھر ٹوٹا ہوا ہے؟ ہاں، یہ ایک پٹھان نے توڑا، اس نے کہا کہ اس کو لوگ بڑا مانتا ہے، جو بھی آتا ہے تو پہلے تو اس کو ہاتھ لگا لیتا ہے، بعد میں جا کر شہباز کے مزار کو یہاں گزرے تو کلام پاک پہ آپ تو بڑی فرصت میں آئے ہیں، نہیں تو بعض کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس طرف کلام اللہ پڑھ رہے ہیں، ایسی رش ہوتی ہے کہ لوگ نکل جاتے ہیں، تو وہ متواتر جب روز دیکھتا تھا تو اس نے بے عزتی کے ساتھ یہ پتھر کو توڑا، وہ ہتھوڑا لے کے آیا چھپا کر، یہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ تمہارے جیب میں کیا ہے یا کیا ہے، وہ جیسا بھی آیا، پھر تو ان کو تھانے میں دیا، 1-2 روز 8-10 روز جیل میں رہا، پھر وہ یہ خدا جانے جج کہتا ہے کہ ایسے مجھے بشارت ہوئی، یہ پاگل ہے، یہ ہمیشہ پاگل رہے گا، واقعی وہ ابھی تک پاگل ہے، ہاں اس کو چھوڑ دو، جس نے حرکت کی وہ تو اب پوری نہیں ہو سکتی نا، تو یہ ٹکڑے جوڑ جوڑ کر پھر سب نے کیا کہ بھئی ان کو چاندی کا کچھ چڑھایا جائے، تو یہ چڑھایا ان کو جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ خاندان ترخان کے مرزا جانی بیگ نے یہاں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرایا تھا۔ وہ خود تو ٹھٹھا کے قبرستان میں سو رہا، مگر اس جگہ ایک عالم بیدار ہے۔ یہاں صبح، شام، دن اور رات کا امتیاز نہیں، یہ ہر ایک کی زیارت گاہ ہے اور ہر وقت کھلی ہے۔ گزرے وقتوں کی آوازیں ابھی تک یہاں بسیرا کیے ہوئے ہیں، پچھلے لمحوں کی کہانیاں یہاں آج تک لوگوں کی زبانوں پر ہیں۔ یہ محمد ہاشم ٹھٹوی تھا، اس کی تحریر ہے، وہ آیا تھا بند کروانے کہ بھئی یہ جو کلندر پہ دھمال ہو رہی ہے لہٰذا یہ شریعت کے خلاف ہے اور اس کو بند کروانا چاہیے، تو 100 طالب علم بڑے بڑے مولوی تھے ان کے، وہ جب یہاں آئے تو اس نے جوتی بھی اپنے بغل میں دبا دی اور یہاں آ کر خود دھمال میں کھڑے ہو گئے، پوری دھمال کی، دھمال جب دھمال ختم ہوئی تو شہنشاہ کے وہاں گئے، سلام کیا، جب علم سے سلام کر کے واپس گئے تو اس کے طالب علموں نے پوچھا سر آپ تو دھمال بند کروانے گئے تھے، پھر یہ کیا کیفیت ہو گئی کہ آپ خود دھمال میں؟ بولا تاجدار دو عالم خود کھڑا تھا، جو شہباز ہے وہ خود دھمال میں مصروف تھا، تو میں کون سی ماں کا بیٹا ہوں کہ وہاں کچھ بولوں؟ جب شریعت کا مالکی کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ شہباز دھمال کر رہا ہے، تو اس لیے یہ فقیروں کی دھمال ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، باقی اتنا اگر مہربانی کر سکیں تو فرض پڑھنے دیں، سنت میں یہ دھمال کریں، تو ادھر سنت چالو ہوتی ہے، ادھر یہ دھمال شروع ہوتی ہے، ابھی تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور یہ گھڑیال ہے، سمجھا؟ یہ گھڑیال ہے، یہ کب بجایا جاتا ہے؟ یہ ٹائم پہ، اس پہ ابھی تو گھڑیاں ہو گئی ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، پہلے مزدور اٹھنے والا کوئی بھی کام کار پہ جاتا تھا تو اس کا آواز سن کر اترتے تھے، آواز سن کر چڑھتے تھے کہ بھئی اتنے پہر گزر چکے ہیں، 3 پہر، 1.25 پہر، 2 پہر، شام، یہ بجتا ہے، سمجھا؟
یہ شہنشاہ کا یہ ہم جنہیں حضرت لال شہباز قلندر کہتے ہیں، خود سہون والے انہیں شہنشاہ حضور کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور شہنشاہ حضور کی بات یوں کرتے ہیں جیسے ابھی صبح ان کے نیاز حاصل ہوئے تھے، اور جیسے ابھی سے پہر ان کی زیارت ہوئی تھی، اور جیسے ابھی شام ہونے سے پہلے ان کی قدم بوسی کی سعادت ملی تھی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ زیارت گاہ دن کے کسی پہر کی پابند نہیں، یہاں جبین عقیدت جھکانے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ رات کو بھی یہاں دن جیسی رونق ہوتی ہے، جس کا اندازہ مجھے یوں ہوا کہ درگاہ کے سامنے جو بے شمار طعام خانے ہیں وہ رات بھر کھلے رہے، زائرین ساری رات آتے رہے، اور کھانے پینے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ درگاہ کے باہر جہاں کبھی نان بائی بیٹھتے ہوں گے، اب بڑے بڑے ہوٹل تھے۔